اخلاص و حسن نیت کو نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی جانتا ہے کیا کہ جو شخص جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، اس نے اللہ نے اس کو قبول کر لے نہیں کر لے؟ تمہیں کیسے پتہ ہے وہ اندر سے کیا اعمال کر رہا ہے، وہ کون سی ایمانداری کر رہا ہے، وہ کون سی دھوکہ کر رہا ہے، کہ حرام کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ موت کے بعد کون کس سے افضل ہوگا، کون کس سے افضل ہوگا، اس کا بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بھی نالج کسی کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ مذاق بنانے والے سے بہتر ہو سکتا ہے ہم جس کا مذاق بنا رہے ہوں وہ ہم سے بہتر ہو، کیونکہ اس بات کو کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ مردوں میں بھی یہی بات ہے اور عورتوں میں بھی۔ اگر موت کے بعد اپنے اچھے حال اور جس کا مذاق بنا رہے ہیں اس کی بدحالی کا یقین ہو جاتا ہے تو مذاق یا ہنسی اڑانے کی کوئی بات بھی تھی، لیکن جب اپنے بارے میں علم نہیں کہ میرا کیا ہوگا تو دوسروں کو مذاق اڑانے کیا مطلب ہے؟ جب مجھے میرا ہی نہیں پتا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے قبر پہ سانپ بچھو لوٹ رہے ہوں گے، مجھے اژدہے ڈس رہے ہوں گے، یا میری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ بھائی قبر انسان کے لیے کیا ہوگی؟ یا تو جہنم کی ایک کھڑکی کھل جائے گی، قبر میں دفنانے ہی مردے کے اوپر عذاب آنے شروع ہو جائیں گے، یا وہ قبر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے ایک باغوں میں سے باقی کھڑکی کھل جائے گی۔ یہ کون جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ تو کسی کا مذاق بنانے میں ایک کو گھمنڈ ہے، کیونکہ مذاق بنانے والا سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا وہ ہے، یہ سمجھتے نا۔ اگر اپنے حالات کو سامنے رکھتا تو کبھی کسی کی برائی، غیبت، چغلی کرنے اور کسی کے مذاق اڑانے کی ہمت نہ ہوتی۔ دوسرے کا مذاق بنانے میں تکلیف پہنچانا بھی ہے، اس سے اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے جس کا مذاق بنایا گیا ہے، تو تکلیف دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر۔ بھائی میں سب کچھ آتا ہے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور اس سے مذاق نہ کر جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ دل کی خوشی کے طور پر جو آپس میں مذاق کیا جائے اسے عربی میں مزاح کہتے ہیں، وہ درست ہے۔ دل کی خوشی کے طور پر ہنسی مذاق کرنا وہ درست ہے، بہتر ہے، لیکن ایسا کوئی مذاق کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے وہ حرام ہے۔ مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز نہیں ہے، مطلب مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اور اگر مذاق میں کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں، یہ ضرور نہیں کہ مذاق بنانا زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، یا ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق بنانا اسے معلوم ہو یا نہ ہو، سب حرام ہے۔ سورہ الحمد میں اس تنبیہ، اس کی وارننگ فرمائی ہے۔ اب آ جائیے دوسری نصیحت پہ، کس پہ آ جائیں؟ اور اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ کسی کو طعنہ دینا، کسی کو طعنہ دینا، اس کے جسم میں، بول چال میں، قد مطلب ہائٹ میں عیب ظاہر کرنا زبان سے یا اشارے سے یا خط لکھ کر یا چھاپ کر شبدوں سے، یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب مطلب کمی، کسی میں کوئی عیب موجود ہو تب بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے۔ یعنی کیا کہا تھا؟ چغلی، کسی کی برائی یا کسی کی پیچھے بات کرنا، چاہے وہ سچ ہو چاہے جھوٹ ہو، اگر مجھ میں کوئی کمی ہے اور وہ سچ ہے اور یہ جا کے کسی سے کہہ رہی ہیں تو وہ حرام ہے۔ حرام برا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام مطلب سب سے اونچے لیول کا، حرام مطلب کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ اگر کسی میں کوئی کمی موجود ہو تب بھی اس کی کمی کو ظاہر کرنا یا کہیں بیان کرنا حرام ہے۔ کسی لمبے قد کو لمبو یا چھوٹے قد کو ٹھگنا بتا دیا، یا کسی کے ہلکے پن کی نقل اتار دی، کسی کی چال میں فرق ہے اسے لنگڑا کہہ دینا،
نابینا کو اندھا کہہ کر پکارنا، سیدھے آدمی کو بدھو کہنا، للو کہنا، گدھے کہنا، یہ سب عیب لگانے میں آتا ہے۔ اور اس طرح کی جو باتیں عام طور پر چلن میں ہیں، سب ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔